کیا انہوں نے، لیکن کتنا کریں گے؟ ان کے لیے تو ایک ٹک ٹاک کافی ہے. انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ سب کچھ بند کر دیں. یہ ٹک ٹاکر کسی گاؤں میں بیٹھا کوئی 8-9 سال کا بچہ جو ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتا ہے وہ ان کے پورے بیانیے کو اڑا کے رکھ دیتا ہے اور ڈاکٹر شاہد مسعود کی ٹرم میں زبردست کر دیتا ہے. تو ان کے پاس پیچھے کیا بچتا ہے طارق صاحب؟ بچا کیا ہے میاں صاحب کے پاس؟ دیکھیں میاں صاحب کے پاس بہت کچھ بچا ہوا ہے. ایک تو یہ خبریں آ رہی ہیں، ابھی مجھے بھی کافی دوستوں کے میسج آئے ہیں کہ انٹرنیٹ پاکستان میں ڈاؤن ہو رہا ہے. ایک سمپل سی وہ فوٹو شوٹو بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، تو انٹرنیٹ تو ڈاؤن کیا جا رہا ہے. یہ کریڈیبل خبریں ہیں، یہ کوئی افواہ نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کافی حد تک سلو کیا جا رہا ہے. میاں صاحب کے پاس بہت کچھ بچا ہوا ہے. کیا ہوگا؟ نہیں جیتیں گے الیکشن. اگر ہاتھ ہو جاتا ہے جو ان کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے وہ انہوں نے بیہیو کیا تھا آتے ہی، وہ جس طرح سے وہ نامینیٹ آپ کا نامزد ہوتا ہے وزیر اعظم، وہ اترے اور ان کی وہ باتیں، اور وہ انہوں نے لوگوں سے منہ موڑ لیا، لوگوں سے انہوں نے ملنے سے انکار کیا. صبح جب وہ بلور صاحب پہنچے تھے ان کے گھر، تو اب آہستہ آہستہ نوبت یہ آ گئی ہے کہ میاں صاحب چودھری شجاعت حسین کے گھر خود چل کے چلے جاتے ہیں، وہ مزاری کے گھر جاتے ہیں. تو اب میاں صاحب کو اپنی اوقات جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے. لیکن کچھ نہیں، میاں صاحب کے پاس بہت کچھ ہے. جائیں گے لندن اوڈی ایمن فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے اندر، جن کے حوالے سے وہ ثابت نہیں ہوا جی وہ اس کے مالک ہیں یا اس کے اندر انہوں نے کوئی 2 نمبری کی ہے. سکون سے زندگی گزاریں گے، پیزے شیزے کھائیں گے. جہاں تک یہ کاظمی صاحب الیکشن کی بات کر رہے تھے، تو یہ بالکل اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ چاہے آپ کے ڈی سی ایز ہوں، اے سیز ہوں یا جوڈیشری ہو، پورا نظام ہی تو آپ کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. اور جوڈیشری کو بھی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر کروانا ہے یا پاکستان کے اندر جمہوریت یا آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو بھی تو یہی فکر ہے نا کہ ہماری بیویوں کی تلاشی نہ لی جائے. ایگزیکٹلی. اور قاضی صاحب نے بڑے باریک واردات ڈالی ہے. چلیں اب اس سے اچھا لفظ اور کوئی ہے نہیں کہ بر وقت الیکشن کرانے کی آڑ میں اصل میں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو ڈی سیز ہیں انہیں ڈی آر او کے اوپر انہوں نے ٹھپا لگا کے ملک سے جانا تھا. اور اس کی بھی میں آپ کو وجہ بتا دوں، جو انہیں ٹینشن لگی تھی نا اگر میں ملک سے باہر چلا جاتا تو کیا ہوتا. پیچھے تو وہ طارق مسعود صاحب کو بنا کے گئے ہیں، سردار صاحب کو چیف جسٹس، لیکن پھر وہ 3 رکنی کمیٹی جو ہوتی ہے نا جو بینچز بناتی ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے نا. اس میں جسٹس اعجاز الحسن کے بعد ایک اور جج بھی آ گئے ہیں، اس میں سے قاضی صاحب گروپ کی وہ ہیجمنی ختم ہو جانی تھی. تو یہ تھا کہ پیچھے سے فری اینڈ فیئر الیکشن پہ ہی نہ کام ہو جائے، میں 2 ہفتے باہر جاؤں تلاشی کے بغیر بیگم کو لے کے اور پیچھے سے کچھ کام نہ پڑ جائے. تو وہ تو واردات ڈلی ہے، بہت بہترین واردات، باریک واردات اس قوم کے ساتھ. اوور ٹو یو طارق صاحب. سوری فار دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ الیکشن تو ہو رہے ہیں. یہ تو آپ پتہ چل گیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں، کیونکہ پہلے کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. جیسے ہی استعفیٰ آیا آپ کے بگٹی کا، تو اسے اندازہ ہو گیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں. اور میرے خیال سے اب اسٹیٹ کو فری اینڈ فیئر الیکشن یا کسی حد تک فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے پڑیں گے. کیونکہ یہ جو بلنکن کی اور جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات کا اعلامیہ نہ آنا اور آفیشلی امریکہ کی جانب سے اسے ایکسیپٹ نہ کرنا، اس کے حوالے سے پریس ریلیز جاری نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امریکن شاید یہ جو ہم نے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے فرما بردار بنے ہیں نا،